السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 5 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، سعودی عرب میں غیر ملکی افراد کافی زیادہ جو مسائل میں گر جاتے ہیں، وہ بہت سارے جو قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے اس کے بارے میں انہیں معلومات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ وہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی۔ پلیز میرا چینل آپ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن بھی پریس کر لیں۔ دوستو، جدہ سے خبر آئی ہے کہ جوازات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے ایک بار پھر سے بتایا ہے کہ ایگزٹ ری انٹری ویزے کی اجرا یعنی اس کو جاری کرنے کے بعد اس کے ٹائم پیریڈ یعنی مدت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق ویزے کے مقررہ فیس جمع کرانے سے قبل مدت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، مگر فیس جمع کرانے کے بعد اس کے مدت یعنی اس کے پیریڈ میں، یعنی اگر آپ نے 3 ماہ کا ایگزٹ ری انٹری ویزا جاری کروایا ہے تو وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ ایگزٹ ری انٹری ویزا جاری کرانے کے بعد اس کی مدت یعنی اس کے پیریڈ میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ جوازات کے ترجمان نے ایگزٹ ری انٹری کی ویزے کی مدت میں توسیع کے حوالے سے کیے گئے بہت سارے سوالات کے بارے میں بتایا کہ ویزے کی مقررہ فیس جمع کرانے سے قبل اس کی جو پیریڈ ہوتا ہے یعنی اس کی مدت ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے، تاہم اگر فیس ادا کر دی جائے اور اس پر سفر نہیں کیا گیا ہو تو یہ بھی ممکن ہوگا کہ سابق ویزا کینسل کرا کے دوسرا ویزا مطلوبہ مدت کا جاری کرایا جا سکتا ہے، تاہم اس کی جو جمع شدہ فیس ہے وہ واپس نہیں لوٹائی جائے گی۔ دوسرے ایگزٹ ری انٹری یعنی خروج و عود کا جو ویزا ہوتا ہے اس کی نئی فیس جمع کرانا لازمی ہوگا۔ واضح رہے کہ محکمہ جوازات کے قانون کے مطابق مقررہ خدمات کے لیے جمع شدہ فیس اس وقت تک ری فنڈ کرا سکتے ہیں جب تک مقررہ خدمت حاصل نہ کی گئی ہو۔ خدمات حاصل کرنے کے بعد جب وہ درخواست گزار یعنی اپلیکینٹ جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ سے فیس جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس سے وہ اپنا جو بھی مطلوبہ خدمت جاری کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد فیس واپس نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے ایگزٹ ری انٹری ویزا لگوانا ہے تو پہلے سے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، سوچ لیں کہ آپ نے 3 مہینے کا لگوانا ہے، 6 مہینے کا لگوانا ہے یا 2 مہینے کا، جو بھی آپ کی اپنی پلاننگ ہو اسی کے لحاظ سے ایگزٹ ری انٹری ویزے کو لگائیں اور اس کے بعد ایک دفعہ فیس آپ کی جمع ہوگی تو وہ ریٹرن نہیں ہوگی۔ اس ویزے کو کینسل کرا کے آپ نیا ویزا ضرور جاری کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے الگ سے فیس جمع کرانا ہوگی۔ دوستو، مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ انگریزی زبان میں رائج گاڈ کی جگہ اللہ استعمال کریں۔ یہ ایک بہترین انہوں نے بات کی ہے جس سے ہم سب متفق ہیں۔ مکہ گورنریٹ نے سرکاری ویب سائٹ پر تحریر کیا گیا ہے کہ اگر کسی زبان میں اللہ کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جا رہا ہو تو عربی میں اس کی جگہ اللہ ہی استعمال کیا جائے۔ مکہ گورنریٹ نے توجہ دلائی کہ مفتی اعلیٰ نے اللہ کی جگہ گاڈ کے استعمال سے منع کیا ہے اور اسے ناجائز کہا ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ مختلف زبانوں میں لفظ اللہ کی جگہ دیگر الفاظ مثال کے طور پر کوڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک اس کے معنی معبود کے ہیں، تاہم اس سے معبود واحد مراد نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کے اسلامی تصور کے اظہار کے لیے اللہ ہی استعمال کیا جائے۔ ترجمان یا تو عربی میں اللہ تحریر کرے یا انگریزی میں اللہ لکھے۔ دوستو، آپ تمام حضرات سے بھی میری اپنے اس چینل کے ذریعے یہ درخواست ہے اور اللہ کو میں حاضر ناظر جان کے آپ تمام حضرات سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی جہاں پر بھی اللہ تحریر کرنا ہو وہاں پر چاہے انگلش میں لکھیں چاہے اردو میں یا کسی بھی زبان میں صرف اور صرف اللہ لکھیں اور وہ بھی کیپٹل لیٹرز میں، کیونکہ اللہ کی ذات بہت عظیم ہے۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کبھی بھی خدا یعنی کہ خود آیا ہوا ایسا ورڈ استعمال نہ کریں،
کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات جو بھی میرا اس چینل کو یہ میری خبریں نیوز سن رہے ہیں وہ پلیز گاڈ خدا کی بجائے اللہ رب العزت لکھیں، یعنی اللہ کا لفظ استعمال کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ جدہ پولیس نے 4 اکاؤنٹ ہولڈرز کے 7 لاکھ ریال سے زائد چوری کرنے والے 2 افغانیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مکہ المکرمہ پولیس کے ترجمان نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ دونوں افغانی عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں، یعنی 30 سال کے اندر ہیں۔ یہ بینکوں سے رقم لے کر نکلنے والے مختلف لوگوں کا تعاقب کرتے تھے اور جو ہی گاڑی میں بیٹھتا تھا اسے بیوقوف بنانے کے لیے کہتے تھے آپ کی گاڑی کی ٹائر کی ہوا نکلی ہوئی ہے، کبھی یہ کہتے کہ گاڑی سے انجن آئل نکل رہا ہے۔ یہ سن کر گاڑی کا ڈرائیور گاڑی سے اتر کر جو ہی باہر آتا وہ اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر رقم لے کر چلتے بنتے۔ پولیس نے متعدد اس طرح کے لوگوں کی شکایت کے بعد باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے دونوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے بتایا ہے کہ اگر ایک ڈرائیور دوسری گاڑی سے مقررہ فاصلے کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس پر جرمانہ ہوگا۔ معیاری فاصلہ برقرار رکھنے کی صورت میں ٹریفک حادثے سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فاصلہ برقرار نہ رکھنے پر 300 سے 500 ریال جرمانہ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے اپنی گاڑی کے اسٹرکچر یعنی ڈھانچے میں بلا اجازت کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کی ہے تو اس کے خلاف بھی محکمہ جاتی کارروائی ہوگی اور اس پر بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ لہذا ڈرائیونگ کے دوران دونوں گاڑیوں کے درمیان آگے اور پچھلی گاڑی میں کوشش کریں کہ فاصلہ رکھیں، اس طرح سے آپ حادثات سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ریاض سے بھی خبر آئی ہے کہ محکمہ ٹریفک نے بتایا ہے کہ سگنل ریڈ ہونے کی صورت میں زیبرا کراسنگ پر گاڑی کھڑی کرنا خلاف ورزی میں شمار ہوگا، اس پر جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ محکمے سے ایک شہری نے پوچھا کہ اگر سگنل ریڈ ہو اور گاڑی کا پہیہ زیبرا کراسنگ پر آ گیا ہو اور وہ گاڑی ریورس کرے تو کیا اسے سگنل توڑنا شمار کیا جائے گا، کیونکہ جیسے ہی گاڑی ہلے گی فوری طور پر کیمرہ اس گاڑی کی پکچر لے لے گا۔ محکمہ ٹریفک نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر سگنل ریڈ ہو اور گاڑی زیبرا کراسنگ پر کھڑی ہوئی ہو تو اسے ٹریفک خلاف ورزی مانا جائے گا، لہٰذا بہت احتیاط ضروری ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران سگنل پر کسی صورت میں بھی گاڑی کو زیبرا کراسنگ پر نہ آنے دیا جائے۔ دوستو، ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے ایک بنگلہ دیشی شہری کو پھلوں اور سبزیوں کا سعودی شہری کے نام سے کاروبار کرنے پر بھاری جرمانے کر دیے ہیں، اور ان دونوں افراد کے خلاف فوجداری عدالت میں مقدمہ چلا، جس پر دونوں کی تشہیر اب اخبارات میں انہی کے خرچے پر کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ بنگلہ دیشی شہری کو 5 ماہ قید اور 80,000 ریال جرمانہ کر کے اس کا کاروبار بند کرنے کے بعد اس سعودی شہری کا اجازت نامہ یعنی کہ جو لائسنس ہے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور وہ دوبارہ مملکت میں اب کاروبار نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بنگلہ دیشی شہری اس کا ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور یہ مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور دوبارہ یہ نہیں آ سکتا ہے۔ دوستو، جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال تقریباً اب ہر کوئی شخص کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں سعودی عرب کا 16واں نمبر آ گیا ہے۔ یہ رپورٹ گلوبل ویب انڈیکس نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہے۔ رپورٹ میں واضح کہا گیا ہے کہ سعودی شہری اوسطاً 6.5 گھنٹے یومیہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عالمی سروے کے مطابق بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں جو مزید تفصیلات آئی ہیں کہ سعودی عرب میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کافی زیادہ بہتر ہونے جا رہی ہے، جس سے انٹرنیٹ کے استعمال میں مزید اضافہ ممکن ہو جائے گا۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ مکہ المکرمہ ریجن میں روڈ سیکیورٹی فورسز نے شراب کی 120 بوتلیں لے جانے والے ایک یمنی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے شراب کی بوتلیں منتقل کرنے کے لیے اپنی نوعیت کا منفرد طریقہ اختیار کیا تھا۔
اس نے شراب کی بوتلیں گاڑی کی ڈکی میں رکھیں اور گاڑی کو ونچ پر لاد دیا تھا۔ روڈ سیکورٹی فورسز نے شبے کی بنیاد پر اسے روک کر گاڑی کی تلاشی لی تو اس سے شراب کی 120 بوتلیں برآمد ہوئی ہیں۔ ہر بوتل 2 لیٹر کی تھی۔ دوسری جانب سے روڈ سیکورٹی فورسز نے مکہ جدہ روڈ پر شبے کی بنیاد پر ایک پاکستانی کو روکا جس کی گاڑی سے بھی شراب کی 90 بوتلیں برآمد ہوئی ہیں۔ دونوں کو متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت انصاف نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران مملکت بھر کی عدالتوں نے تقریباً 49,000 مقدمات کی سماعت کی ہے، جس میں کافی حد تک وہ مقدمات ہیں جو کہ لیبر قوانین سے متعلق ہے، جس کے اندر بہت سارے کفیل اور کمپنیوں کو بھاری جرمانے کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں دوستوں میں آپ کو اطلاع دیتا آیا ہوں کہ سعودی عرب میں لیبر قوانین کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا کفیل، آپ کی کمپنی آپ کو سیلری نہیں دے رہی ہے یا آپ کے کوئی دیگر حقوق غصب کر رہی ہے تو ان کے خلاف بالکل مقدمہ کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو انصاف بھی ملے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے یعنی باخبر رہنے کے لیے میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔